أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، النبي المؤيد ورسول المسدد، مولانا أبي القاسم المحمد، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى يوم الدين. لعنة الله على أعدائه الأجمعين. آمين يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، قرآن کریم کے سورہ نساء کی 59 آیت کہ جس کے پہلے حصے میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی اور ان کی جو صاحب امر ہیں اور تم میں سے ہیں. کل کی مجلس کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھا کہ پروردگار عالم کی اطاعت انسان کی زندگی کا ہدف ہے. عبادت پروردگار عالم اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی کہ جب تک اس میں اطاعت شامل نہ ہو. اور پھر رسول اللہ کی اطاعت کے حوالے سے ہم نے یہ جانا کہ رسول اللہ کی اطاعت حقیقت میں خدا کی اطاعت ہے. تو آج تیسرے موضوع کی جانب روشنی ڈالتے ہوئے چلیں کہ یہاں پروردگار عالم نے جو تیسری اطاعت کا حکم دیا ہے، اولو الامر کی اطاعت، تو در حقیقت میں یہ اولو الامر کون ہے؟ مفسرین سب سے پہلے تو اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ یہاں پروردگار عالم نے لفظ اطاعت کا صرف 2 مرتبہ استعمال کیا ہے، مگر اطاعت کا حکم ہے تو 3 ہیں. سب سے پہلے تو اس وحدہ لا شریک خدا کی اطاعت، پھر پروردگار عالم نے لفظ اطاعت کا استعمال کیا اور حکم دیا کہ اطاعت کرو اس کے رسول کی اور ان کی جو صاحب امر ہیں جو تم میں سے ہیں. اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ جیسی اطاعت رسول اللہ کی ہوگی ویسی اطاعت اولو الامر کی ہوگی. سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کون اولو الامر ہیں کہ جس کی اطاعت کا خداوند کریم نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے اور جس کی اطاعت کا دائرہ ویسی ہی اطاعت ہے کہ جیسے رسول اللہ کی اطاعت. بعض نے کہا کہ یہ اولو الامر وقت کے حاکم ہیں. تو چلیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کیا وقت کے حاکم اولو الامر ہیں؟ قرآن بڑھ کر جواب دیتا ہے، پروردگار عالم نے اپنی حجت کی حفاظت کر کے، نار نمرود کو گلزار کر کے اس بات کو واضح کر دیا کہ ابراہیم خدا کی حجت ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، یا نار کن بردن سلام علی ابراہیم،
یعنی اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے سلامتی کے لیے، وہ آگ کی جسے بچنے کے لیے، جسے خوف زدہ ہو کر پرندوں نے پرواز بند کر دیا تھا، خداوند کریم نے اپنی حجت کے لیے اسے گلزار بنا کر یہ بتا دیا کہ خدا کی حجت اور ہے اور وقت کا حاکم اور ہے۔ اور جب یہی ملعون ابراہیم علیہ السلام کے مقابل میں آیا اور سوال کرتا ہے کہ بتاؤ تمہارا لشکر کہاں ہے، تم خدا کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہو تو آج میرا مقابلہ کرو، تو پروردگار عالم نے مچھروں کا ایک ایسا جھنڈ بھیجا جس میں سب سے نحیف مچھر اس ملعون کو ہلاک کر گیا۔ سبحان اللہ۔ اور آگے بڑھیں تو جہاں وہ ملعون فرعون وقت کا حاکم ہے، جابر ہے، فاسق و فاجر ہے، کہ جس نے کہہ دیا کہ الا ربکم الاعلی، خدائی کا دعویٰ کیا تھا، تو خداوند کریم نے بھی اپنی حجت کو اس کے مقابل میں کھڑا کر کے بتا دیا کہ خدا کی حجت وہ ہے کہ جسے بڑھ کر دریا راستہ دے دے۔ فرعون ملعون کو غرق کر کے خداوند عالم نے رہتی دنیا تک تمام لوگوں کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ حاکم وقت خدا کی حجت نہیں ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ کون اول الامر ہے کہ جس کی اطاعت خدا نے ہم پر واجب کی ہے؟ ایسی اطاعت کی جیسے رسول کی اطاعت کی جائے، ویسی ہی اطاعت اول الامر کی کرنے کا حکم خداوند عالم نے ہمیں دیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ رسول اللہ کیا منزلت رکھتے ہیں، اور جب رسول اللہ کی معرفت ہمیں حاصل ہو جائے تو اب ہم تلاش کریں کہ ان کی اطاعت کے جیسے جس کی اطاعت کا حکم ہو رہا ہے وہ اول الامر کون ہیں۔ یہ حبیب، یہ خدا کے چنے ہوئے آخری پیغمبر، صدر مملکت کائنات الہی وہ ہے کہ جس کے بارے میں خداوند عالم نے قرآن مجید میں کہہ دیا کہ اے رسول، یہ جو آپ کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں در حقیقت یہ خدا کی بیعت کر رہے ہیں، اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ خدا کی جو جسم سے پاک ہے، وہ خدا کی جو خود انسان کا خالق ہے، جس نے صفت کن فیکن سے تمام کائنات کو خلق کیا ہے، وہ خدا کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر کہ یہ جو ہاتھ جس پر لوگ بیعت کر رہے ہیں یہ آپ کا نہیں بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ یعنی خدا نے اپنے ہاتھ کے عبارت رسول اللہ کے ہاتھ سے کی، اگرچہ خداوند عالم جسم سے بے نیاز ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ کی عظمت وہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہہ دیا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ یعنی پروردگار کہتا ہے کہ وہ سنگریزیاں جو آپ نے ان پر ڈالی ہیں در حقیقت خدا نے ڈالی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ اس وقت کی بات ہے کہ جب جنگ بدر میں مشرکوں کے مقابل میں آقا نامدار کھڑے ہوئے ہیں، اسلام کا چھوٹا سا لشکر 1000 افراد کے مقابل میں کھڑے ہوئے ہیں، 313 میں ضعیف بھی ہیں، نحیف بھی ہیں، اور دوسری طرف ایک ایک پہلوان جو اپنے آپ میں 100 پہلوانوں کی قوت رکھنے والا ہے۔ اس وقت اللہ کے حبیب نے میرے مولا کو حکم دیا کہ ایک مٹھی ریت آپ کے حوالے کیا جائے۔ مولا کائنات نے مٹی کو اٹھایا، آقا نامدار کے حوالے کیا۔ ابو تراب نے گویا رسول اللہ کے حوالے مٹی کو کیا۔ یہاں کائنات کے رسول نے اس مٹی کو مشرکین کی جانب ڈالی، اور تاریخ لکھتی ہے کہ یہ مٹی کا وہ اثر تھا کہ ایسے چاروں طرف سے آندھیاں چلنے لگے کہ مشرکین کے دل دہننے لگے۔ سبحان اللہ۔ اور پروردگار عالم نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کر دیا کہ وہ سنگریزے جو آپ نے پھینکے ہیں در حقیقت خدا نے پھینکے ہیں۔ تو بات یہاں پتہ چل گئی کہ خداوند عالم نے بارہا رسول اللہ کے ارادے کو اپنا ارادہ قرار دیا ہے۔
یعنی اللہ کے حبیب وہ ہیں کہ جو خدا کے ارادے پر عمل کرتے ہیں. تو اب اولو الامر بھی ایسا ہو کہ جو خدا کے ارادے کو سمجھتا ہو. تمام کائنات میں اگر ڈھونڈا جائے، تاریخ کے اوراق کو پلٹا جائے، تو کوئی ایسا نہ ملے سوائے ان کے کہ جو صاحب منبر سلونی ہیں. مسجد کوفہ میں میرا مولا اعلان کر رہا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ انا ید اللہ، انا عین اللہ، انا ذنب اللہ. میرے مولا اعلان کر رہے ہیں کہ میں خدا کی آنکھیں ہوں، خدا کا ہاتھ ہوں. کسی نے پوچھا بڑھ کر کہ یا علی، خدا تو جسم سے پاک ہے، پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ید اللہ ہیں؟ تو میرے مولا نے بڑھ کر سوال کیا، بتا تیرا ہاتھ کیوں ہے؟ آنے والے نے کہا کہ میرا ہاتھ اس لیے ہے کیونکہ وہ میرے ارادے کو سمجھتا ہے. قربان جائیں ہماری جانیں میرے مولا پر. مولا کہتے ہیں کہ جس طرح تیرا ہاتھ تیرے ارادے کو سمجھتا ہے، اسی طرح میرا ہاتھ، میں علی وہ ہوں کہ جو خدا کے ارادے کو سمجھتا ہوں اور اس پر عمل کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو بات واضح ہو گئی کہ رسول اللہ کا وسیع اولو الامر ہے. وہ نبی کہ جس نے ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. ضروری ہے کہ اس کا وسیع اور اولو الامر کہ جس کی ویسی ہی اطاعت کا حکم ہے کہ جیسے رسول کی اطاعت کا، وہ ایسا ہو کہ اگر ایک اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر آ جائے. وہ نبی کہ جو شافی محشر ہے تو ضروری ہے کہ جو اولو الامر ہے وہ ساقی کوثر ہو. وہ نبی کہ جس نے تمام کائنات کی حجت بن کر اس دنیا کو امن و امان سے پر کر دیا ہو. جو علم کے شہر ہو تو ضروری ہے کہ ان کا وسیع باب مدینۃ العلم ہو. بات واضح ہو گئی کہ پروردگار عالم کا حجت وہ ہے کہ جو کمال میں، جمال میں، صفات میں رسول اللہ کی مشابہت رکھتا ہو، سوائے اس کے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی پیغمبر نہ ہو. مگر افسوس کہ جس کے نصیب میں بھٹکنا ہے وہ راہ راست پر نہیں آتے. اب اگر اور وضاحت چاہتے ہیں بالخصوص اپنی بچیوں سے کہ اپنے عقیدے کو مستحکم کر لو، کیونکہ ہم اس علی کے چاہنے والے ہیں کہ جس کی محبت میں پروردگار عالم نے تمام کی تمام کائنات کو بنایا ہے. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے تمام کو خلق کیا ہے. مختصر یہ کہ اگر ابھی بھی ذہنوں میں بات محفوظ نہ ہوئی ہو تو ذرا کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر روز عاشورہ چشم تصور سے غور و فکر کریں کہ یہاں شمر ملعون خبیث میرے مولا حسین کے سینہ اقدس پر سوار ہے. اس کے پاس ایک ایسے دستاویز ہے کہ جس میں اس وقت کے 360 علماء سو کے دستخط موجود ہیں، سگنیچرز موجود ہیں باقاعدہ، اور جنہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے متفق طور پر کہ نعوذ باللہ حسین واجب القتل ہے، کہ اس نے اولو الامر کی مخالفت کی ہے. یہ وہ حسین ہے کہ جو راکب دوش نبی ہیں. یہ وہ حسین ہیں کہ جو جگر گوشے بطول ہیں، فرزند رسول ہیں، سید الشباب اہل الجنہ ہیں. یہ وہ حسین ہیں کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ حسین منی وانا من الحسین. یہ وہ رسول کے نواسے ہیں کہ جس کے آنے سے رسول اللہ اپنے مقام سے اٹھ کر استقبال کیا کرتے تھے، منبر کو چھوڑ کر انہیں سنبھالا کرتے تھے. ایسے حسین کے بارے میں ملعونوں نے یہ فتویٰ دے دیا کہ حسین واجب القتل ہے. تو میرے مولا نے بھی پروردگار کے حجت ہونے کا ثبوت رہتی دنیا تک اس طرح قائم کیا کہ حسین نے خنجر کے تلے خدا کے ذکر کو قائم کیا.
میرے مولا حسین کے کٹے ہوئے سر نے قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ خدا کی حجت اور ہے، اور وہ یزید ملعون کی جس نے وحی کا انکار کیا، جس نے رسالت کا انکار کیا، جو اپنے آبا و اجداد پر فخر و مباحثہ کرتا ہو، وہ ملعون اور ہے، اور خدا کی حجت اولو الامر اور ہے۔ سبحان اللہ۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جابر ابن عبداللہ الانصاری سے روایت مروی ہے کہ جب اس آیے کریمہ کے بارے میں آقا نامدار سے آپ نے سوال کیا کہ یا حبیب خدا ہمیں بتائیے کہ اولو الامر کون ہے کہ جن کی اطاعت خدا نے ہم پر واجب کی ہے، تو آقا نامدار نے مولا علی سے لے کر آخری حجت تک 12 اماموں کا تذکرہ کیا۔ آقا نے فرمایا کہ اے جابر، میرے بعد میرے وسیع میرے 12 خلیفہ ہوں گے جو مسلمانوں کے امام ہوں گے، جس میں پہلے امام علی ہوں گے، دوسرے حسن ہوں گے، تیسرے حسین ہوں گے، پھر علی ابن الحسین ہوں گے، اور پھر محمد ابن علی ہوں گے۔ پھر جابر کہتے ہیں کہ آقا نامدار نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا کہ اے جابر، تم 5ویں امام سے ملاقات کرو گے، اور جب 5ویں حجت سے ملاقات کرنا، امام سے ملاقات کرنا، تو میرا سلام پہنچانا۔ پھر جابر کہتے ہیں کہ آقا نامدار اور آگے بڑھے اور 6ویں امام کا تعارف کیا، کہا کہ یہ جعفر ہیں، پھر کہا کہ 7ویں امام موسیٰ ہیں، موسیٰ کاظم ہیں، کہا علی الرضا 8ویں امام ہیں، 9ویں امام محمد ابن علی ہیں، 10ویں امام علی ابن محمد ہیں، 11ویں امام حسن العسکری ہیں۔ اور پھر آقا نامدار نے کہا کہ اے جابر، میرا آخری بیٹا، خدا کی آخری حجت، کہ جو میرا ہم نام ہوگا، ہم کنیت ہوگی، وہ خدا کی آخری حجت پردہ غیبت میں چلا جائے گا، اپنے چاہنے والوں سے دور ہوگا، اور اس کی غیبت میں اس کی امامت پر صرف وہی اعتماد کرے گا، یقین رکھے گا کہ جس کے دلوں کو خداوند عالم نے آزما لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر جابر نے بڑھ کر سوال کیا، کہا یا حبیب خدا بتائیے کہ کیا آپ کے وجود سے آپ کے چاہنے والے استفادہ کریں گے کہ جب آپ غائب ہوں گے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوں گے؟ اس وقت آقا نامدار فرماتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم کہ جس نے مجھے نبی بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا ہے، غیبت کے زمانے میں ہمارے قائم سے اسی طرح لوگ فیضیاب ہوں گے کہ جس طرح سورج سے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں کہ جب وہ بادلوں کے پیچھے چھپا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بات واضح ہو گئی کہ اولو الامر جو خدا کی حجت ہے، کہ جس کی اطاعت کا خداوند عالم نے حکم دیا ہے، وہ 12 امام ہیں، اور آج بھی وقت کا امام پردہ غیبت میں ہے۔ وہ دن بھی آئے کہ جب فرزند زہرا یوسف زہرا پردہ غیبت سے نکل کر آئے اور ہمارے بے نور آنکھوں کو نور بصیرت حاصل ہو۔ ہر مومن کا، ہر منتظر اور منتظرہ کا یہ فریضہ ہے کہ اپنے امام کی معرفت کو حاصل کرے۔ جب بات طے ہے کہ پروردگار نے ان کی اطاعت ہم پر واجب کیا ہے، اور ہم وہ خوشا نصیب قوم ہے کہ جس کے وارث آج بھی زندہ ہیں، قائم ہیں، موجود ہیں، پردہ غیبت میں ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے امام کی معرفت کو حاصل کرے۔ آقا نامدار فرماتے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ الجاہلیہ، یعنی جس نے اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل نہ کیا اور وہ مر گیا، گویا اس نے جہالت کی موت مرا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے امام کی معرفت کو حاصل کریں، ہم جانیں کہ ان کی اطاعت میں اپنی زندگی کو کیسے گزارے، کیونکہ در حقیقت ان کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔
ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے امام کو خوش کرنے کے لیے اعمال کریں، کیونکہ ہمارا حقیقی مطلب اور مقصد یہ ہے کہ اپنے خدا کو ہم راضی کر لیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے امام کے پاس شب جمعہ ہمارے نامہ اعمال جاتے ہیں۔ ہمارا کوئی لفظ اپنے زبان سے نکل کر اپنے کان تک نہیں پہنچتا، اس سے پہلے امام کی سماعتوں کے سامنے حاضری دیتا ہے۔ امام ہمارے دلوں سے واقف ہیں، امام ہمارے افکار سے واقف ہیں، ہماری نیتوں سے واقف ہیں۔ ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ وقت کا امام جب ہمارے اعمال پر نظر کیے ہیں تو ہمارے اعمال کیسے ہوں۔ دنیا کا یہ دستور ہے کہ اگر کوئی چھوٹا سا بچہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے تو ہم اعمال کو دیکھ سمجھ کر بجا لاتے ہیں۔ پھر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جو امام کے منتظر ہیں، امام کے چاہنے والے ہیں، وہ اس بات کا خیال نہ رکھیں کہ امام ہمارے اعمال سے آگاہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے اعمال کریں کہ جس سے ہم امام کی زینت بنے، کہ جس کے بارے میں چھٹے امام فرماتے ہیں، صادق آل محمد علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اے شیعو ہمارے لیے زینت کا باعث بننا، شرمندگی کا باعث نہ بننا۔ پھر امام کہتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے وہ نہیں ہیں کہ جو ہماری مخالفت کریں، بلکہ ہمارے حقیقی چاہنے والے تو وہ ہیں کہ جو ہمارے کہے پر عمل کرتے ہوئے تقوی کی زینت سے آراستہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی اطاعت کریں، اپنے کردار کو سنواریں تاکہ وقت کا امام ہم سے راضی ہو جائے۔ اطاعت امام کا اگر ہمیں سلیقہ سیکھنا ہے تو تاریخ میں کئی کردار مگر وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ طویل گفتگو ہو۔ دل چاہتا ہے کہ آج سلمان محمدی کا ذکر ہو جائے کہ جس کے بارے میں چھٹے امام صادق آل محمد علیہ السلام کے پاس ایک شخص نے آ کر سوال کیا تھا کہ یا امام، آپ اکثر و بیشتر سلمان فارسی کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو امام نے یہ کہا کہ انہیں سلمان فارسی نہیں بلکہ سلمان محمدی کہا کرو۔ اور پھر امام کہتے ہیں کہ سلمان میں چند صفات پائی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ہم سے زیادہ قریب تر ہیں۔ پھر کہا کہ سلمان اپنی مرضی اور اپنی خوشنودگی سے زیادہ اپنے وقت کے امام کی اطاعت کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ تھی کہ جہاں خلافت کے غاصبوں نے میرے مولا کا حق غصب کیا تھا اور سلمان محمدی کو مدائن گورنر بنا کر بھیج دیا تھا، سلمان نہیں چاہتے تھے کہ مولا سے جدا ہو، مگر مولا کا حکم کی اطاعت تھی کہ سلمان مولا سے جدا ہو کر گئے تو بس ایک خواہش ظاہر کر کے گئے تھے کہ اے مولا، میں چاہتا تھا کہ جس ہاتھوں نے رسول اللہ کو غسل دیا ہے وہی ہاتھ میری تجہیز و تدفین بھی کرے۔ میرے مولا نے وعدہ کر دیا تھا کہ سلمان بے فکر ہو کے جانا، علی تمہارے جنازے کا انتظام اور اہتمام کریں گے۔ بس پھر کیا تھا، وہ وقت بھی آ گیا کہ جب سلمان اس دنیا سے چلے گئے، غلام کو آپ نے وصیت کر دی تھی کہ خبردار میرے جنازے کی تجہیز و تدفین نہ کرنا، کہ میرے مولا نے وعدہ کیا ہے۔ یہ ہے وقت کے حجت پر یقین۔ کہاں مدائن اور کہاں کوفہ۔ تاریخ لکھتی ہے کہ مولا کائنات چشم زدن میں وہاں آ گئے اور یہاں سلمان محمدی کے چہرے سے پردے کو ہٹایا تو کفن سے اپنے وقت کے امام کو دیکھ کر سلمان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے وقت کے امام کے اطاعت کا سلیقہ کہ تمام کی تمام زندگی اگر بسر ہو رہی ہے تو امام کی اطاعت میں، خدا کی خوشنودگی کے لیے وقت کے رسول کی اطاعت، آخری رسول کی اطاعت اور وقت کے امام کی اطاعت ضروری ہے۔ عزاداران سید الشہداء، جہاں وقت کے امام کی اطاعت کی بات آ گئی، دل چاہتا ہے کہ آج
उस शख्सियत का जिक्र हो जाए कि जिसने इताअत का हकीकी दर्स हम तक पहुंचाया है। ये वो हैं कि जो कमर बनी हाशिम हैं, ये वो हैं कि जो सक़ाए सकीना हैं, जो बाबुल हवाइज हैं, ये वो हैं कि जो अली की तमन्ना बनकर इस दुनिया में आए हैं। वो अली कि जिसने रज़ाए इलाही को एक रात की नींद से हासिल कर लिया था। ये अली नमाज शब में मौला अब्बास को मांग रहे हैं, तो सोचिए कि मौला का क्या रुतबा होगा। अब्बास आका वो है कि जिसने 3 वक्त के इमाम के साए में अपनी जिंदगी को गुजारा है। मौला अली का दौर भी देखा है, आका हसन का दौर भी आ गया, वो वक्त भी आ गया कि जब आका सैयदुश्शहदा का दौर इमामत है। वो अब्बास की जिसे मांगा गया था इमाम हुसैन की नुसरत के लिए करबला में, वो अब्बास की जिसकी निगाहों से दुश्मन को खौफ था। मौला अब्बास ने तलवार उठाना चाहा था आका हसन के जनाजे पर, मौला हुसैन ने बढ़कर रोक दिया था, कहा था अब्बास ये करबला नहीं है। जहां मदीने में वलीद का दरबार था, वलीद मलऊन ने मौला के सामने अपनी आवाज को बुलंद किया। आका अब्बास ने नियाम में हाथ डाला, तलवार को खींचना चाहते हैं। मौला हुसैन ने कहा अब्बास ये करबला नहीं है। मौला अब्बास खामोश हैं। यहां हज के एहराम को उम्रे में मौला ने तब्दील किया है। मक्के से गुर्बत में हज के अय्याम में कूच कर रहे हैं मेरे मौला हुसैन। मौला अब्बास खाने काबा के छत पर खड़े होकर ऐसा खुतबा देते हैं और अपने दिल की कैफियत का मौला इजहार करते हैं कि अगर मेरे मौला का हुक्म ना होता तो तुम्हें उस चिड़िया की तरह चबा जाता कि जो जिस तरह कोई बाज किसी चिड़िया को अपने पंजों में जकड़ लेती है। मौला अब्बास वो हैं कि यहां मक्के में सब्र करते हुए पहुंचे हैं करबला। 2 मुहर्रम को ये काफिला मौला हुसैन का करबला में पहुंचा है। तारीख लिखती है कि रहवार आगे नहीं बढ़ रहा है। वो वक्त भी आया है कि जब मेरे मौला हुसैन ने सवाल किया कि बताओ इस सरजमीन का नाम क्या है। किसी ने कहा कि ये नैनवा है, किसी ने कहा कि ये शते फुरात है, किसी ने बढ़कर कहा कि ये करबो बला है। तो बस मौला हुसैन ने ख़याम डालने का हुक्म दिया। मौला अब्बास वो हैं कि जिन्होंने ख़याम फुरात के किनारे बर्पा किए। अज़ादार ने सैयदुश्शहदा रिवायत मौजूद है कि जहां मौला अब्बास ने खैमों को बर्पा किया तो फिरात से सबसे करीब तर शहजादी सकीना का खैमा लगाया गया था, क्योंकि मौला अब्बास जानते थे कि सकीना बहुत छोटी है और प्यास को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अज़ादारों तारीख लिखती है कि वो वक्त भी आया कि जब 4 मुहर्रम को मलून उम्र साद का लश्कर आया है। मलून चाहता है कि उसके लश्कर वालों के खैमों को फुरात के करीब बर्पा किया जाए। मौला अब्बास के करीब आकर ये कहता है कि आप अपने खैमों को हटा लो कि हम अपने खैमों को बर्पा करेंगे। अली के शेर को जला लाया। मेरे मौला ने अपनी तलवार से खत खींच कर ये हुक्म दिया कि अगर तू इस लकीर को पार कर ले तो तेरी जान की मैं अमान न लूँगा। तारीख लिखती है कि अब ये मलऊन गया है तो मेरे मौला हुसैन के पास साखी कौसर के बेटे के पास जाकर पानी का सवाल करता है। कहता है कि हमारे लश्कर की कसरत ज़्यादा है, अगर आपकी इजाज़त हो तो फुरात के करीब हमारे खैमे बर्पा हो। तारीख लिखती है कि अब मेरे मौला हुसैन ने मौला अब्बास को हुक्म न दिया बल्कि अपनी बहन ज़ैनब को बुलाया। ए मौला अब्बास, आपकी इताअत पर हमारी जाने कुर्बान, न जाने वक्त के इमाम ने क्या सोचा हो। अजब नहीं कि मौला ने सोचा हो कि अब तो करबला भी आ गए हैं।
عزاداروں، تاریخ لکھتی ہے کہ شہزادی زینب کو بلایا گیا۔ بی بی نے مولا عباس کو یہ حکم سنایا کہ وقت کے امام یہ چاہتے ہیں کہ خیمے فرات سے ہٹا دیے جائیں۔ بس پھر کیا تھا، مولا حسین نے وقت کے امام کی اطاعت میں ایسے صبر کے جوہر دکھائے کہ جن ہاتھوں سے مولا نے خیمے برپا کیے تھے انہی ہاتھوں سے قناعت کو اکھاڑتے چلے جا رہے ہیں، مگر علی کے شیر کی آنکھوں میں آنسو روا ہے۔ عزاداروں، تاریخ لکھتی ہے کہ یہ ملعون عمر سعد میرے مولا عباس کے قریب آیا، عباس کے چہرے پر نظر کی، مسکرا کر سوال کرتا ہے، عباس بتاؤ تمہاری لکیر کہاں گئی، تمہارا وعدہ کہاں گیا؟ عزاداروں، میرے مولا عباس صبر کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ عجب نہیں کہ مولا عباس کو سکینہ کی پیاس ذہن میں آ گئی ہو۔ عزاداروں، میرا مولا عباس وہ ہے کہ جسے باب الحوائج کے لقب سے نوازا گیا ہے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ باب الحوائج کا لقب ہمارے کو اس لیے دیا گیا کہ عباس کی دو حسرتیں تھیں۔ ایک حسرت یہ تھی کہ کسی طرح خیمہ حسینی تک پانی پہنچ جائے اور سکینہ سیر ہو جائے۔ دوسری حسرت یہ تھی کہ شہزادی زینب کا پردہ بچ جائے۔ عباس کی دونوں حسرتیں ٹوٹ گئی اور خداوند عالم کی جانب سے عباس کو باب الحوائج کا لقب ملا ہے۔ جو بھی عباس کے وسیلے سے دعا مانگتا ہے وہ دعائیں حتمی طور پر قبول ہوتی ہیں۔ اے میرے پالنے والے، تجھے مولا عباس کا واسطہ دے کر ہم سوال کرتے ہیں کہ اطاعت امام وقت کا حقیقی سلیقہ ہمیں سکھا دے۔ عزاداران سید الشہداء، مولا عباس وہ ہے کہ جسے شہزادی سکینہ کی پیاس کا ہمیشہ غم رہتا تھا۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب روز عاشورہ شہزادی سکینہ کی پیاس کو بجھانے کے لیے، سبیل کرنے کے لیے وقت کے امام کے اطاعت میں مولا عباس چلے ہیں میدان میں۔ وہ عباس کی جس کی نظروں سے دشمنوں کو خوف تھا، عباس تلوار کو نیام میں رکھے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ میں علم ہے، دوسرے ہاتھ میں مشک سکینہ ہے۔ یہاں وہ وقت بھی آیا کہ جب عباس نے پانی کو مشک میں بھر لیا ہے، ایک گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے، عقب سے ایک ملعون نے میرے مولا کے ایک ہاتھ کو خلم کر دیا، عباس نے مشک سکینہ کو دوسرے ہاتھ میں تھام لیا۔ میں نے بہت آسانی سے کہہ دیا کہ مولا عباس نے مشک کو دوسرے ہاتھ میں تھام لیا۔ ذرا تصور کریں کہ غازی کا ہاتھ کٹ چکا ہے، عجب نہیں کہ خون تازہ ابل رہا ہو۔ یہاں عباس کو اپنی کوئی پرواہ نہیں، دوسرا بازو خلم ہوا، یہاں مولا نے دندان مبارک میں مشک سکینہ کو تھام لیا ہے۔ کوشش یہ ہے کہ کسی طرح پانی خیمہ حسینی تک پہنچ جائے۔ عزاداروں، وہ وقت بھی آیا کہ جب ایک نامراد تیر مشک سکینہ کو چھیدتے ہوئے مولا عباس کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ اب مولا کو جینے سے کوئی وابستگی نہ رہی۔ مختار کے دربار میں حرملہ ملعون کہتا ہے کہ مختار، میں نے جس وقت مشک سکینہ کو چھیدا تھا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ گویا عباس کی جان ان کے بدن میں نہیں بلکہ مشک سکینہ میں موجود تھی۔ عباس کے دونوں بازو کٹ چکے تھے مگر عباس کی ہمت و حوصلے میں کمی نہ آئی تھی۔ عباس کی پوری کوشش تھی کہ سکینہ تک پانی پہنچ جائے۔ یہاں عباس کی آنکھوں میں تیر لگا مگر عباس پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح خیمہ حسینی تک پانی پہنچ جائے، مگر جب مشک سکینہ چھد گئی، بجائے اس کے کہ میرے مولا عباس خیمے کی جانب جائے، عباس نے گھوڑے کا رخ موڑ لیا، فرات کی جانب گئے۔ عزاداروں، یہی وجہ ہے کہ جب وقت کے امام نے مولا عباس سے ملاقات کی تھی، غازی نے کہا تھا، آقا میری یہ وصیت ہے کہ میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جایا جائے کہ مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔